ہر پل جیو ڈرامہ بچوں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ بشرا کے رشتے والے آنے والے ہوتے ہیں تو اس پر بشرا کی جو بھابھی ہوتی ہے اور اس کا بھائی ہوتا ہے وہ دونوں ہی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ اپنی ماں کو کہتے ہیں کہ آپ کو بچوں کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پچھلی دفعہ دیکھا ہے جب دردانہ کی شادی تھی تو تب بچوں کو شک پڑ ہی گیا تھا، لیکن تب ہم لوگوں نے جھوٹ بول دیا تھا تو اب بھی آپ کو جھوٹ بول دینا چاہیے تھا۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے بھائی مجھے جو جھوٹ میرا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اسی وجہ سے میں نے اس کو سچ ہی بتا دیا۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گی۔ اس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ اگر بچوں نے کہا ہے تو دیکھتے ہیں، ویسے خاموشی کے بعد جو طوفان ہوتا ہے نا وہ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں بچوں ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اس پر اس کی بھابھی کہتی ہے کہ دیکھ لیجیے گا، بچوں پہ مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اب کہا تو ہے، اب جو ہوگا وہ دیکھ لیں گے ہم لوگ۔ اس پر بشرا کی ماں کہتی ہے کہ جب مہمان آ جائیں گے تو تب ہی تم کچوڑیاں اور سموسے لے آنا۔ اس پر اس کا بھائی کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے میں تب لے آؤں گا، اور کچھ اگر لانا ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں اور کچھ نہیں لانا، بس اتنا ہی لانا ہے۔ اس پر وہ چلا جاتا ہے اور وہ اپنی بہو کو کہتی ہے کہ تم ایسا کرو چائے بناؤ دو، اور جب مہمان آئیں گے پھر ان کے لیے دوبارہ بنا لیں گے۔ اس پر اس کی بہو جو ہوتی ہے وہ بھی اندر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف بشرا جب وہاں سے ملی ہوتی ہے تو وہ تو اس کو کہتا ہے کہ اب محبت کے ہم اس موڑ پہ آگے ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے، اب ہم لوگوں کو سٹینڈ لینا ہی پڑے گا اور اپنے گھر والوں کو بتانا پڑے گا اور ان کو منانا بھی پڑے گا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ بشرا سوچ رہی ہوتی ہے اور بشرا کہتی ہے کہ اب میں کیسے بتاؤں اپنے گھر والوں کو، کیا کروں گی، پہلے وواد کو بتانا چاہیے اپنی فیملی کو تاکہ وہ اپنی فیملی کو منا کے ہمارے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجے، پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے، ویسے تو کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف دردانہ جو ہوتی ہے وہ اپنے روم کی صفائی کر رہی ہوتی ہے اور اپنا وارڈروب جو ہوتا ہے وہ کلین کرنے لگی ہوتی ہے، تو وہ ٹیبل رکھ کے اس کے اوپر چڑھ کے نا اوپر کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اتنی میں وہ گرنے والی ہوتی ہے تو جواد جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کرنی ہے آپ، ابھی آپ نے گر جانا تھا، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اتنے سارے ہمارے گھر میں نوکر ہیں، آپ نوکروں کو کہہ دیں وہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں اگر آپ نے خود ہی سارے کام کرنے ہیں۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے کام خود کرنا اچھا لگتا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ انڈیپینڈنس ہیں، آپ اپنے کام خود کرتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو احتیاط کرنے چاہیے۔ اب آپ اس گھر کی بہو بھی ہیں اور کسی کو کہہ کر آپ اپنی الماری جو ہے وہ سیٹ کروا سکتی ہیں۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی یہ نہیں لگتا کہ مجھے یہ الماری میں اپنی چیزیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ابھی مجھے وہ حق نہیں ہے اس گھر میں۔ اس پر جواد جو ہوتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ جواد نے اس کو کہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں اپنی بیوی کا کبھی بھی حق نہیں دے سکتا، تم صرف یہاں پہ میرے بیٹے کے لیے ہو اور اس کے اوپر ہی توجہ دو، میں تمہیں کبھی بھی اپنی بیوی کا حق یا اپنی بیوی نہیں بناؤں گا۔ یہ بات جو ہوتی ہے وہ جواد کو اب کرتی ہے، اسی وجہ سے جواد جو ہوتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جواد کو احساس ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ غلط اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ دوسری طرف بچوں کے رشتے اس کے بشرا کے رشتے کے لیے جو لوگ آتے ہیں تو وہ بشرا کو دیکھتے ہی پسند کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بشرا جو ہے وہ آپ کی بیٹی وہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو بچے جو ہوتے ہیں اس نے پہلے سے ہی پلاننگ کی ہوتی ہے، وہ بلیک کلر کا ڈریس پہن کے اور آنکھوں کو بلیک کر کے اور اپنے بال کھول کے وہاں پہ آ جاتی ہے کہ میرے اندر جیسے نا جنیا بھوت حاضر ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے اماں مجھے میرے نا پیچھے جن لگے ہوئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ آپ اندر تم بچوں اندر جاؤ۔ اس بار وہ اندر نہیں جاتی بلکہ وہیں پہ گر جاتی ہے اور گرنے کے بعد وہ جو مہمان آئے ہوتے ہیں ان کو لوگوں کو بھوت اور جن سمجھ کر ان لوگوں کو پکڑنے لگ پڑتی ہے، اور جو لڑکے کی ماں ہوتی ہے اس کے تو گلے ہی پڑ جاتی ہے، وہ بہت ان لوگوں کو ڈراتی ہے جس کی وجہ سے وہ مہمان جو ہوتے ہیں وہ ان کے گھر سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس بار ان سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بجو جو ہے وہ جان بوجھ کے یہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس بار بجو جو ہوتی ہے وہ جو رشتے کروانے والی ہوتی ہے اس کے بھی گلے پڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کے بعد تم اگر اس گھر میں رشتہ لے کر آئے تو میں تمہاری جان نکال دوں گی۔ اس پر وہ بہت زیادہ تماشا کرتی ہیں۔ اس پر اس کے گھر والوں کو پتہ تو چل جاتا ہے کہ بچوں جو ہے وہ جان بوجھ کے تماشا کر رہی ہے، تو اس کے بھائی جو ہوتا ہے وہ بچوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بچوں جو ہے اس کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے، جان بوجھ کے تماشا جو ہے نا وہ پورا کریٹ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بشرا کا رشتہ جو ہے نا وہ ہوتا ہی نہیں اور وہ رشتے والے جو بھاگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے تو جن ہے، اگر آپ کی بڑی بیٹی کے اندر جن ہے تو ہو سکتا ہے چھوٹی بیٹی پہ میں بھی اثرات ہوتے، اس لیے ہم تو ایسے گھر میں کبھی بھی شادی نہیں کریں گے۔ تو بشرا کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بشرا کے لیے تو بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ بشرا تو وہاں شادی کرنے والی ہی نہیں تھی، بشرا تو وفات کو پسند کرتی تھی اور وہ اسی کے ساتھ ہی شادی کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہے۔ دوسری طرف ثنا کی ماں کہتی ہے کہ ہمارے گھر پارٹی ہے تو تمہیں ایسے کرنا چاہیے کہ تم ہمارے ساتھ چلو شاپنگ ہے۔ اس پر ثنا کہتی ہے کہ نہیں میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں تو میں شاپنگ کے نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا دل کر رہا ہے، تو میرا دل کر رہا ہے۔ دوسری طرف دردانہ آ جاتی ہے تو ثنا کی ماں کہتی ہے کہ دردانہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تم بھی شاپنگ آن لائن۔ اس پر وہ بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے، تو وہ ایک جاتے ہیں جویلر کے پاس، وہاں پہ جا کے بہت زیادہ جویلری پسند کرتے ہیں۔ اس پر ثنا کی ماں پہلے تو دردانہ کو کہتے ہیں کہ تم اپنی مرضی کا پسند کر لو، جیسے ہی وہ اپنی مرضی کا پسند کرتی ہے تو اس پر ثنا کی ماں کہتی ہے کہ یہ تم نے تو بہت ہی عجیب سا پسند کیا، یہ والا میرے والا پسند کرو، یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور تم یہی پہن کے ٹرائی کرو گے۔ اس پر وہ وہی پہنتی ہے اور وہ اس کو پیارا بھی لگتا ہے، تو وہ دو تین اور ہوتے ہیں وہ بھی اس کو پسند کروا دیتی ہیں۔ دوسری طرف
सना से पूछा जाता है तो सना कहती है कि इस जॉब पे आपको लगता है कि कोई पसंद करने वाली चीज़ है, मुझे तो कोई भी पसंद नहीं आ रही। इस पर वो कहती है कि बेटा अब हम यहाँ पे आए हैं तो तुम्हें कुछ पसंद कर लेना चाहिए। इस पर उसको कुछ भी पसंद नहीं आता। तो साथ ही सना का कज़न भी आया होता है और वो बहुत ही प्यारी से वहाँ से चूड़ी पसंद करके उसको पहनाता है और कहता है कि ये देखो ये तुम पे अच्छी लगेगी। इस पर वो पहनती है तो वो कहती है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी लग रही है। इस पर वो उसको पसंद तो आ जाती है और वो वहाँ से ले भी लेती है। दूसरी तरफ जो होता है जवाद, उसको एहसास हो जाता है कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, तो वो दुर्दाना को लेकर एक ही रेस्टोरेंट में जाता है घूमने के लिए। तो वहाँ पर रेस्टोरेंट में जैसे ही वो जाते हैं तो वहाँ पे वो वाद भी बैठा होता है बुशरा के साथ, और बुशरा को समझा रहा होता है कि तुमने रिश्ते के लिए हाँ नहीं करनी, मैं बहुत जल्द अपनी फैमिली को मनाकर तुम्हारे घर भेज दूँगा। ये सब कुछ जवाद जो होता है वो देख लेता है और दुर्दाना भी देख लेती है। तो वो दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना हम बुशरा की शादी जो है वो वाद के साथ करवाते। तो वाद जैसे ही घर आता है तो जवाद उसको कहता है कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। इस पर वो कहता है कि मैंने कौन सी गलती की। इस पर वो कहता है कि तुमने बुशरा को लेके जाकर वहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, ये तुमने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की है। हमसे बिना पूछे तुम मुझसे मिलते हो। अगर तुमने उससे शादी करनी है और तुम्हें वो पसंद ही है तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। इस पर जो होता है वो फाद वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाता है कि भाई जो है वो मेरी तरफ है और मेरी शादी जो है वो बुशरा के साथ करवाने के लिए एग्री भी है। इस पर वो कहता है कि बस मम्मा को मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मम्मा को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर आप लोगों को ड्रामा बच्चों पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।